امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تاکہ آسانی ہو، مثالوں سے بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور کرنے میں ہمت بھی ملتی ہے۔ کسی نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ہر رمضان میں 63 کلام پاک ختم کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے؟ سب بولو کتنے مہینے میں؟ ایک مہینے میں۔ کتنے قرآن؟ واللہ اگر اپنے سیاہ دل کو جھانک کر دیکھے تو پورے مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید بولنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ نسبت خاک را بعالم پاک، اس گندی مٹی کو کیا نسبت ہے ایسے لوگوں سے اللہ جن کے نام ہم لیتے ہیں۔ روزانہ دن میں ایک قرآن مجید، اللہ، روزانہ رات میں ایک قرآن مجید، کتنے ہوئے جی؟ 60۔ اور تراویح میں 3، کتنے؟ 63۔ ہم تراویح میں کتنے سنتے ہیں پورے رمضان میں؟ اگر تراویح ناغہ نہ ہو تو ایک، حافظ اچھا ہو اور ہماری تراویح ناغہ نہ ہو تو بڑے مشکل سے ایک قرآن، اور وہ بھی گھڑی دیکھتے سلام پھیرتے کے ساتھ۔ آج کتنی دیر میں ہوئی؟ آج کتنا ٹائم لگا؟ کیوں؟ جا کے ہوٹل میں بیٹھنے کا۔ باقی وقت جو بچے گا وہ ہوٹل میں گزرے گا، چوراہے پر وٹو کٹو پر گزرے گا، اللہ کے جلال کو دعوت دینے میں گزرے گا، اور جو رحمتوں میں گزرا ہے بے چینی ہے۔ یہ نفس، ایک دن ایک مجلس میں نفس پر تقریر ہوئی تھی، یہ نفس اتنا خطرناک دشمن ہے، بے چین کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، بے چین کرتا ہے۔ اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، جب تراویح شروع ہوتی ہے تو بہت سستی آتی ہے۔ 8 رکعت ہونے کے بعد آدمی گل جاتا ہے، 12 ہونے کے بعد اور ویکنیس آتی ہے۔ اب 12 کے بعد اتنی ویکنیس آئی تو 18 کے بعد پھر تو جمائی اور گھڑی، منہ کھول کے گھڑی کی طرف دیکھتا۔ اب جب تو 18 رکعت تک نڈھال ہو گیا تو 20 رکعت کے بعد تو گر جانا چاہیے نا جی؟ 20 رکعت کے بعد تو اس کی جان نکلنا چاہیے، لیکن تجربہ دیکھیے، جیسے ہی 20 رکعت کا سلام پھرتا ہے اس میں ایک طاقت محسوس ہوتی ہے۔ ارے تو ایسا مر گیا تھا تو اب تراویح ہو گئی تو گھر پہ جا کے سو جا، نہیں، اب تو ایک نئی شکتی آتی ہے نفس کی طرف سے اور پوری رات سڑکوں اور ہوٹلوں پر ضائع کرتا ہے۔ یہ ہے نفس، یہ ہے نفس کی شرارت۔ اس نفس کا جنازہ نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کا تزکیہ کرا لو، لگام لگاؤ اس نفس کو، ورنہ یہ جینے نہیں دے گا، کسی عبادت میں لذت اور مزہ آنے نہیں دے گا۔ یہ ہے نفس۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات آپ نے سنے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول کیا تھا؟ لکھا ہے جب 29 شعبان آتے ہیں، جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی ہے، اس دن اپنے تمام مریدین متوسلین کو بلا کر جمع کرتے تھے۔ سنو ذرا، صرف ہم نام لے کر اپنی دکانیں چلاتے ہیں، سنو کیا معمول تھا۔ 29 تاریخ کو سب کو بلا لیا، تمام مریدین کو، متوسلین کو جمع فرماتے تھے اور کہتے تھے بھائی مل لو، آج مل لو، اگر زندگی باقی رہی تو پھر رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ، مہینہ بھر کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، کسی سے بات کرنی نہیں،
کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں، پورا مہینہ آج مل لو، اگر اللہ زندگی باقی رکھے گا تو پھر رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ بولو ایک بار محبت سے سبحان اللہ۔ اور خادم کے پاس ایک تھیلا دے دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو جتنی ڈاگ آئے گی، خطوط آئے گے، سب اس میں ڈال دینا، رمضان کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے کرنے کے کام۔ ایک نظام اس طرح سے ہمارا بننا چاہیے، پورے رمضان کا ایک معمول ہمیں بنانا چاہیے کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ہمارے زندگی کا ضائع نہ ہو۔ اور حضرت کے یہاں پورے رمضان کا اعتکاف ہوتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں دو چار ایکسپائر لوگ ہیں جو بیچارے، ان کو لا کر بٹھا دیتے ہیں پردے میں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کیوں لا کے بٹھائے۔ دادا کیوں آئے؟ وہ اعتکاف ایسا کچھ الگ الگ ایسا کچھ ہے بولتے کر کے مجھے بولے یہاں بیٹھو، تم بیٹھا ہوں، چاند دکھے بعد ہم آ کے بولیں گے جب جانا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کو اعتکاف کی پتہ نہیں کیا اعتکاف ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، کیوں بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ کے کرنا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور وہاں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ نیتیں کرو انشاءاللہ، کبھی یہ زندگی بھی تو گزاریں گے۔ بہت دنیا 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 کی باتیں، دنیا کی لذتیں، گل چھرے بہت ہو گئی، اسی کا نام دینداری رکھ دیا۔ طے کرو کہ یہ رمضان اکثر اعتکاف میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا تو 1 مہینے کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال، حضرت کا معمول عجیب لوگ تھے ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اکابرین کے طرز پر بندے کا بھی معمول تھا سارا رمضان عبادت اور تلاوت میں گزارنے کا۔ سارا رمضان کاہے میں؟ بولو عبادت اور تلاوت میں گزارنے کا۔ حضرت خود اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں اکابرین کی طرح بندے کا بھی معمول تھا کہ سارا رمضان عبادت اور تلاوت میں گزاریں۔ ایک دن حضرت کہتے ہیں ایسا ہوا، میں اعتکاف میں تھا اور میرا ایک بے تکلف دوست مجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے سلام کیا، میں نے باہر جا کے دیکھا تو دوست تھا، جواب دیا، پھر اندر آ کر میں تلاوت میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا، ایک آیت مکمل کریں گے بات کریں گے، ایک رکوع مکمل کریں گے بات کریں گے۔ میں تو میرا معمول ہے کہ پھر رمضان میں کسی سے ملوں نہیں، بولوں نہیں، رمضان میں ہوں، اللہ ہوں۔ تو عصر کی اذان ہو گئی، میں تلاوت کرتا رہا، وہ بیٹھا رہا۔ جب عصر کی اذان ہو گئی میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب عصر سے فارغ ہو گیا میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر پھر تلاوت کرنے لگا۔ وہ بھی آیا اور بیٹھا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہنے لگا، او بھائی کیا بات ہے؟ جی لنگوٹیا، وہ تو معاف نہیں کرتا کسی کو۔ تو حضرت سے کہنے لگا، او بھائی کیا بات ہے، بات نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا رمضان آ گیا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے لگا رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے لیکن تمہاری طرح بخار کی طرح نہیں آوے۔ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے لیکن تمہاری طرح نہیں آتا، تمہیں تو بخار کی طرح آ گیا رمضان، ہر وقت رمضان اور تلاوت۔ حضرت کہنے لگے، میں نے مسکرا کر اس کا جواب دیا اور پھر تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد۔ اللہ کے بندو، کیسے انہوں نے رمضان کی قدردانی کی، کیسے انہوں نے رمضان کا ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گنہگاروں سے کہا جا رہا ہے ہم بھی اپنے رمضان کا ایک معمول بنائیں۔